لسانی یفقهوا قولی یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع الحمد علیہ والصلاة علی آلہا اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین صلوات بلند خالق کائنات اپنی مقدس نعرہ کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا مصطفیٰ توکل کرو اس اللہ پر جو عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ الذی یراک حین تقوم، وہ اللہ تجھے تیرے ہر قیام میں دیکھ رہا ہے، اس نے ایک لمحے کے لیے بھی تجھ سے اپنی نگاہ کو نہیں ہٹایا۔ میرا مصطفیٰ جو تو کر رہا ہے وہ بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، جو تو کہہ رہا ہے وہ بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ تیرا ایک عمل بھی ایسا نہیں جو ہماری مرضی کے خلاف ہو۔ توجہ میری فکر ہے، ایک عمل بھی ایسا نہیں جو ہماری مرضی کے خلاف ہو، کیونکہ نگرانی ہم کر رہے ہیں۔ نگران اگر غلطی کروائے تو پھر نگران کا قصور ہوتا ہے۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے، لہذا پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ الذی یراکا، گھبرائے تو نہیں بیٹھے نا، گھبرائے ہے، الذی یراکا حین تقوم، وہ اللہ تجھے تیرے ہر قیام میں نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اللہ تو اس وقت بھی تجھے دیکھ رہا تھا جب تو سجدہ کرنے والوں میں منتقل ہو رہا تھا۔ اللہ اس وقت بھی نگاہ رکھے ہوئے تھا جب تم سجدہ کرنے والوں میں، یہ سیٹنگ ٹھیک کر لیں آپ، ٹھیک ہوگی۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، جب تو سجدہ کرنے والوں میں منتقل ہو رہا تھا، اللہ تو اس وقت بھی تجھے دیکھ رہا تھا۔ معلوم ہوا صرف مصطفیٰ کی نگرانی نہیں ہوئی، مصطفیٰ جس صلب سے آئے ہیں ہر صلب کا نگران اللہ ہے۔ ہر صلب کا نگران وہ پروردگار ہے۔ معلوم ہوا نہ مصطفیٰ پہ کسی کو انگلی اٹھانے کی اجازت ہے، نہ مصطفیٰ کے شجرے پہ کسی کو انگلی اٹھانے کی اجازت ہے۔ جیسا مصطفیٰ پاک بنایا ہے ویسا ہی پروردگار نے شجرہ اتنا پاک بنایا ہے، کیونکہ ظرف پاک ہو تو مظروف پاک رہتا ہے۔ ایک فہرست دنیا کو بتائی کہ تم بت پرستی سے نکل کے مسلمان ہوئے ہو۔ کوئی خاندان ایسا ہے جنہوں نے بت پرستوں کو بت پرستی چھڑائی ہے، خود نہیں کی۔ توجہ رہے، اسی لیے کسی اور کو بھی کہا جا سکتا تھا کہ کعبے سے بت توڑے جائیں، مگر بلایا اسے تھا جس کی پیشانی کبھی نہیں جھکی تھی۔ جس کی پیشانی کسی وقت بھی بتوں کے سامنے نہیں جھکی تھی۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے، اللہ جانے یہ کتنا پاک شجرہ ہے میرے مصطفیٰ کا کہ اللہ خود جس کی نگرانی کر رہا ہے۔ توجہ میری طرف رکھنی ہے، ان کا ہر فعل اللہ کی نگرانی میں ہو رہا ہے، ہر فعل اللہ کی نگرانی میں ہو رہا ہے۔ اب جو مصطفیٰ نے کہا ہے وہ بھی خدا چاہ رہا ہے، جو مصطفیٰ نے کیا ہے وہ بھی خدا چاہ رہا ہے۔ اب دنیا توجہ رہے، کسی سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مصطفیٰ کے کام دیکھو کہ وہ کرتا کیا رہا ہے۔ مصطفیٰ جب بھی کرتا تھا کبھی حسین کو پشت پہ بٹھاتا تھا، کبھی حسن کو پشت پہ بٹھاتا تھا، کبھی علی کو کندھوں پہ بٹھاتا تھا۔ جاگنا میرے ساتھ، جب وہ پیار ہی اپنی عطرت سے کرتا رہا ہے،
کچھ بھی ہو رہا ہے پروردگار کی نگرانی میں ہو رہا ہے. ساجدین کہہ کے پروردگار نے کہا کہ تمہارے سجدوں پہ شک ہو سکتا ہے جنہیں میں ساجدین کہوں. بولو سی میرے ساتھ, جنہیں میں ساجدین کہوں. چلو میں قرآن مجید سے تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے اس انسان کو جو ان سجدہ کرنے والوں جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے, اللہ کہتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو, تم مردہ تھے, ہم نے تمہیں زندہ. قرآن ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم, تم مردہ تھے, ہم نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم, پھر ماریں گے. بولو سی میرے ساتھ, یہ قرآن ہے. ثم یمیتکم, پھر ماریں گے. ثم یحییکم, پھر زندہ کریں گے. ثم الیہ ترجعون, پھر اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. اب یہ تیرا سلسلہ ہے کہ تو کبھی توجہ رہے, اللہ کہتے ہیں زندہ تھا, مردہ تھا, ہم نے زندہ کیا. بولو سی میرے ساتھ, تو مردہ تھا, ہم نے زندہ کیا, پھر ماریں گے, پھر زندہ کریں گے. ثم الیہ ترجعون, پھر اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. وہ کسی مقام پہ بیٹھا ہوا نہیں ہے, کوئی تو ہے جو اس کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اسی لیے قرآن میں مولا کو سلامت رکھے. میں قرآن مجید کی ایک اور آیت مبارکہ کا سہارا لے کر اپنی اس بات کی تقویت کے لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں. اللہ کہتا ہے یوم ینفخ فی الصور فصائق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء. اللہ کہتا ہے جب سور پھونکا جائے گا, جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی فنا ہو جائے گا, جو کچھ زمینوں میں ہے وہ بھی فنا ہو جائے گا. پروردگار آسمانوں کی ہر شے فنا, زمینوں کی ہر شے فنا, مگر اللہ نے کہا ذرا رکو. من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ, وہی بچیں گے جنہیں اللہ چاہے گا. قرآن ہے, توجہ رہے. کوئی آج کا ترجمہ بدل سکتا ہے تو بدل لے, توجہ رہے. الا من شاء اللہ, صرف وہی بچیں گے جنہیں اللہ چاہے گا. معلوم ہوا کوئی تو ہیں جنہیں معاشر کا پروردگار نے کنٹرولر بنا کر کہا کہ علی تجھے ساقی کوثر بنا رہا ہے. یوم ینفخ فی الصور فصائق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ, وہی بچیں گے جنہیں اللہ چاہے گا. کوئی تو ہیں جو اس کی چاہت ہے. توجہ فرمانی صاحب, اگر دنیا کو ان 14 کے علاوہ کوئی نظر آتا ہے تو نام پیش کرے, اگر یہی اللہ کے زیادہ قریب ہے. توجہ میری طرف رکھنی ہے. پھر میں ایک قرآن مجید کی اگر اجازت دے کہ اور آیت پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ کہتا ہے نفخ فی الصور. توجہ فرمائیے, یہاں پہ پروردگار نے کہا یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض, فنا ہو جائے گی عرش. یہاں فرمایا نفخ فی الصور فصائق من فی السماوات ومن فی الارض, جو کچھ زمینوں میں ہے اور آسمانوں میں ہے وہ سب فنا ہو جائے گا. الا من شاء اللہ, وہی بچیں گے جنہیں اللہ چاہے گا. معلوم ہے کوئی تو ہیں جو بچیں گے, بس جو بچیں گے وہی بچائیں گے. وہی بچائیں. توجہ میری طرف رکھنی ہے. اب تلاش کرو کہ بچیں گے کون. توجہ میری طرف. اللہ کہتا ہے ہر شے ہلاک ہو جائے گا, ہر شے ہلاک ہو جائے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, صرف ذو الجلال والاکرام کا چہرہ بچے گا. بولو تو صحیح میرے ساتھ.
چلو باقی گھروں میں تو روایت مل جاتی ہے اللہ کو دیکھنے کی، ہمارے گھر میں تو وہ بھی روایت نہیں ہے۔ ہمارے توجہ رہے پورے شیعت کی میں ترجمانی کی کرتے ہیں، ہمارے ہاں کوئی روایت کی دلیل نہیں ہے، کسی کتاب میں روایت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ صرف بچے گا تو اللہ کا چہرہ بچے گا۔ اب سمجھ میں آیا کہ علی کو محمد وجہ اللہ کیوں کہتے ہیں؟ صرف چہرہ بچے گا۔ اب توجہ فرمانی ساتھ غور کرنے اس بات میں، پریشان نہیں ہونا۔ یہ وجہ کہتے ہیں اس چہرے کو، اس میں 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، ناک ہے، یہ سارا سلسلہ ہے، اس کو کہتے ہیں وجہ۔ یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں وجہ۔ اب یہ اللہ کا تو ہے ہی نہیں، ہم تو اس بات کے قائل ہی نہیں ہیں کہ توحید کے ہاتھ پاؤں مانے جائیں۔ بولو سے ایک سلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تھوڑا تھوڑا آ گیا، آجے تھوڑی سی کوشش۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ یہ وجہ کو، چہرے کو چہرہ کیوں کہتے ہیں؟ چہرہ اس لیے کہا جاتا ہے یہ شناخت ہے۔ کسی کا بازو پڑا ہے تو پتہ نہیں چلے گا کس کا بازو ہے، کسی کی ٹانگ ہے تو پتہ نہیں چلے گا کس کی ٹانگ ہے۔ چہرے سے پہچانا جائے گا کہ یہ کس کا چہرہ ہے۔ کوئی تو ہے جو اللہ کا چہرہ کہلاتا ہے، وہی اللہ کی پہچان ہے، اور اللہ کہتا ہے جو میری پہچان ہے وہی بچیں گے۔ اگر پہچان ہی ختم ہو جائے پھر توحید کون بتائے گا؟ تو کون پہچانوائے گا؟ لہذا وجہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی پہچان ہے، یہ اللہ توجہ ہے پہچانا جائے گا ان سے، کیونکہ وہ دیکھا نہیں جاتا، دیکھے یہ جائیں گے، بولو سے ساتھ، دیکھے یہ جائیں گے، پہچانا ہو جائے گا۔ اسی لیے تو وہ کہتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ وہ جس اللہ کی پہچان ان کے بغیر نہیں، تو ان کی مدد کے بغیر کیسا مسلمان ہے؟